حج تجھ پہ ہے نہیں، اگر تیرا بدن مریض ہے اللہ کہتا ہے روزے تجھ پہ ہے نہیں۔ امام نے فرمایا جو میرے دادا علی کی ولایت ہے جیسے وطن والے پہ واجب ہے ایسے مسافر پہ واجب ہے، جیسے غریب پہ واجب ہے ایسے امیر پہ واجب ہے۔ شاگرد کا اپنے مقام سے کھڑا ہوا، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے مولا ساری باتوں کے لیے تو اللہ نے شرط رکھی ہے، کہ آپ کے دادا علی کی ولا کے لیے بھی کوئی شرط ہے؟ امام نے فرمایا لا شرطھا ولا شروطھا الا تحت الولادہ، فقط ایک شرط ہے، اماں نیک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا چاہیے۔ آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ سرکار امام علی نقی یہ میرے وہ بادشاہ جس طرح سرکار امیر کائنات پہلے علی نے، آل محمد میں علی 4 ہیں، معصومین میں علی 4، پہلے علی خود علی، دوسرے علی علی زین العابدین، تیسرے علی علی رضا، چوتھے علی علی نقی۔ علی 4 ہیں، علی کے ہوتے ہوئے علی ہونا اس میں بھی اپنا مزہ ہے۔ اچھا پھر امام کے اتنے کمالات و فضائل ہیں، ممبر پہ پڑے کم جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ متوکل ملعون نے 90,000 کا لشکر تیار کیا۔ قبلہ ریاض صاحب میں جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو سابقہ علماء تھے طلاب کے لیے بالخصوص وہ فرمایا کرتے تھے اگر توحید کمزور تو پھر دعائے کمیل پڑھو۔ قبلہ منور صاحب علماء سے معافی مانگتے ہوئے اگر توحید کمزور تو پھر دعائے کمیل پڑھو، اگر ولایت کمزور ہے تو پھر زیارت جامعہ کبیرہ پڑھا کرو۔ عقائد کی معراج کا نام ہے زیارت جامعہ کبیرہ، وہ بھی منسوب ہے میرے بادشاہ امام علی نقی کے ساتھ۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ امام اتنے کریم تھے جس طرح پہلے علی کریم تھے۔ اول کو مسئلہ بنا پھر بھی امام نے حل کیا، ثانی کو مسئلہ بنا پھر بھی درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ۔ یہ ملعون ایک دفعہ مریض ہو گئے، پھر مرض اتنی شدید کہ دنیا میں طبیبوں نے اسے لا علاج کر دیا۔ امام کے پاس آیا، کہتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ وسجیتکم الکرم وعادتکم الاحسان، احسان کرنا آپ کی عادت ہے، کرم آپ کی دینت میں شامل ہے۔ مولا کوئی دوا تجویز فرمائے۔ امام نے ایک نسخہ بتایا، اسی نسخے سے حضرت جلی نے اس کو شفا دی۔ شکریہ کے لیے معصوم کے پاس آیا، جب امام نے آتے دیکھا فرمایا ہمارا کرم اس کا کرم ہے، جس طرح وہ نافرمان کو بھی رزق دیتا ہے ہمارا کرم بھی ہر کسی کے شامل ہے۔ پھر اس نے 90,000 کا لشکر تیار کیا، کہا کوئی سپاہی چھامنی میں نہ رہے۔ 90,000 کا لشکر جب تیار کیا امام علی نقی کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا دیکھو یہ ہمارا جہو جلال ہے، اگر جرت ہے تو پھر حاکم وقت کے مقابلے میں ہے۔ معصوم نے اس کی طرف دیکھا، پھر امام نے انگلی کا اشارہ کیا۔ جب معصوم نے انگلی کا اشارہ کیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کچھ فرشتے تھے، کچھ مخلوق خدا تھی جن کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ پھر یہ وہ معصوم
جو سب سے بڑا ستم امام علی نقی پہ کیا گیا وہ امام کو زیارت حسین پہ نہ جانے دیا۔ اسی معصوم کے زمانے میں اللہ اکبر، ذریعے حسین پہ حل چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑھیا جو کربلا میں رہتی تھی، تاریخ نے لکھا کہ اس کا جب دل کرتا وہ امام سے باتیں کرتی، حکم لیتی زمانے کے امام سے۔ ہماری بھی دعا ہے خالق ہم کو بھی اپنے زمانے کے امام سے ایسے متصل فرما۔ اس متوکل معلوم نے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ جو اتنی رقم حکومت کے خزانے میں جمع کروائے وہ کربلا جائے۔ جب رقم کا اعلان، بڑھیا ضعیف، نہ توانا نہ کوئی وارث، جب اس نے اعلان کیا، بڑھیا اس کے تخت کے سامنے پہنچی، کہا کتنی رقم؟ سنا ہے حسین کی زیارت مفت ہو گئی۔ کہا اتنے خزانے میں پیسے جمع کرو۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی چادر سے رقم نکالی، کہا آپ کربلا جا سکتی ہوں۔ پھر وزیروں کو اکٹھا کیا، کہا دنیا حسین کی دہلیز کو نہیں چھوڑ رہی۔ وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا کہ جو ہاتھ کٹوائے وہ کربلا جائے۔ بڑھیا پھر اس کے دربار میں پہنچی، کہا سنا ہے حسین کی زیارت مزید سستی ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا۔ اس نے کہا اب کربلا جا سکتی ہوں۔ کہا رک۔ پھر وزیروں کو اکٹھا کیا، کہا جو دونوں ہاتھ کٹوائے۔ بڑھیا نے دوسرا ہاتھ آگے کیا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ کہا اب کربلا جا سکتی ہوں۔ پھر وزیروں کو اکٹھا کیا۔ سرکار امام علی نقی کے زمانے میں کہا جو پاؤں کٹوائے وہ کربلا جائے۔ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں بڑھیا کے کٹے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بڑھیا کو اٹھاؤ اور اس کو چوک میں پھینک دو، تاکہ زمانہ دیکھے کہ جو حسین کو سلام کرنے جائے اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اب سپاہیوں نے بڑھیا کو اٹھایا ہوا تھا، جو تاریخ میں لکھا ہے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے۔ انہوں نے اس کو چوک میں پھینکا۔ جیسے چوک میں پھینکا، یہ کہتی ہے متوکل تیرا احسان ہے، متوکل تیرا شکریہ ہے، متوکل میں تیری ممنون ہوں۔ ایک عزادار آگے بڑھا، فرمایا ہاتھ کٹا، پاؤں کٹے۔ پاؤں ہاتھ کٹوانے کے بعد تو کہتی ہے متوکل تیرا احسان ہے، متوکل تیرا شکریہ ہے۔ تو متوکل کا شکریہ کیوں ادا کر رہی ہے؟ بڑھیا کی آنکھ سے آنسو تھے، عشق کے آنسو تھے۔ کہتی ہے شکریہ اس لیے ادا کر رہی ہوں، پہلے قدموں سے چل کر جانا تھا، اب میں نے جن کو سلام کرنا ہے وہ خود کربلا سے چل کر آ گیا ہے۔ عجب داستان ہے شہادت امام علی نقی کی۔ ہر معصوم نے وقت شہادت یہ جملہ کہا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ امام کو زہر ملی، تڑپ رہے ہیں گھر میں میرے معصوم، وطن سے دور فوجوں کا پہرا، امام کا آخری وقت، اپنا منہ کیا کربلا کی طرف، فرمایا بابا حسین تو تین دن کا پیاسا ہے، میں 3 دن کا پیاسا نہیں ہوں۔ بابا حسین تیرے ساتھ تیری بہن تھی، میرے ساتھ میری بہنیں قید نہیں ہو۔ بس یعلم الذین ظلموا ایمن قلبین ینقلبون، یا زہرا سلام اللہ علیہا ادرکینی فی سبیل اللہ۔